اور دوسرا جو ہے ماقبل سود میں فرمایا فَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل اس شخص کو، اس نافرمان کو بہت بڑا عذاب دے گا، عذاب الاکبر، تو عذاب اکبر فرمایا۔ اور اس صورت میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ یہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب کوئی دینے والا نہیں، اللہ جیسا رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ اور رب کا لفظ استعمال فرمایا کہ رب کی ربوبیت میں تو ترحم ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے، لیکن اس نافرمان نے اتنا ستایا کہ وہ جو جہاں ترحم و شفقت ملنی چاہیے تھی، اس ربوبیت کی شان میں سے تم پر انتقام نکل رہا ہے، کیونکہ رحمان کا انتقام تو اور زیادہ خطرناک، ایک تو خود منتقم ہے، وہ نہیں، وہ رحمان ہے، وہ تو ترحم کرنا چاہتا ہے، ربوبیت سے تمہیں شفقت دینا چاہتا ہے، لیکن تم نے اتنا ستایا اس رب کو کہ اس رب نے کیا کیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اس رب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہ مناسبت ماقبل صورت کے ساتھ کہ وہاں پر عذاب اکبر بہت بڑا عذاب دے گا، اور وہ بہت بڑا عذاب یہ کہ اس سے بڑا کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب جیسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کہ میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کو جتنا بھی سزا عذاب دے، آخر موت پر اینڈ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب عذاب دینے پہ آتا تو موت ہی نہیں آتی، کیونکہ موت بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کو قریب لگنے نہیں دیتا۔ اس سے تو قرآن میں فرمایا کہ جہنمی کی حالت یہ کیا ہوگی ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کہ وہ اس کے اندر نہ مریں گے نہ جئیں گے، نہ ان پر موت آئے گی نہ حیات ہوگی۔ یعنی موت، دنیا کے عذاب میں موت آ جائے، کوئی ظالم کسی کو قتل کر دے تو گویا کہ اس کی تکلیفیں موت پہ اینڈ ہو جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آگے کوئی تکلیف شروع ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب آخرت میں کسی کو عذاب دینے لگے گا تو پھر اس کی موت اس کے قریب نہیں آنے دے گا، موت قریب نہیں آنے دے گا۔ نتیجہ کہ جب موت نہیں تو وہ جو تکلیف ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، تو کیا حیات ہے؟ اور حیات بھی تو ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ لا یحییٰ، حیات بھی نہیں ہے، نہ موت ہے نہ حیات ہے، اس کی بیچ کی کیفیت ہے، اس بیچ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہی کیفیت ہے کہ انسان کی جہاں روح نکلتی ہے نہ زندہ رہتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ مریض کو اس مرض کی نوعیت کو پہنچ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یا دعا کرے بھائی، یہ کتنی تکلیف ہے، یا نہ مر پا رہا ہے اور نہ اس کو زندگی مل رہی ہے، کیوں کہ وہ درمیان میں تڑپ رہا ہے۔ جیسے جو ہے وہ تپتے توے کے اوپر جو ہے چڑیا کو ڈالتے تو چڑیا اس کے اوپر تڑپتی ہے، نہ جان نکل رہی نہ مر رہی ہے، نہ زندگی مل رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ کیفیت میں مریض جب آ جائے تو گھر والے بھی کہتے کہ یا اللہ اس کی آسان کر دے، یا اللہ اس کی آسانی کر دے، اس کی روح پرواز کر جائے۔ لوگ سورۃ دخان تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، سورۃ یاسین تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، روح آسانی سے نکل جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اللہ کے عذاب کی عالم یہ ہے کہ عذاب اکبر اتنا بڑا کہ وہاں نہ موت قریب آ پائے گی نہ حیات قائم رہ پائے گی۔ اس کیفیت میں جب جہنمی تڑپیں گے تو اس کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ وجود ان کا یہ نہیں رہے گا جو یہ چھوٹا سا 5-6 فٹ کا، اللہ ان کے بڑے بڑے 100 گز کے ان کے قد لمبے چوڑے کر دیں گے، جسامتیں موٹی کر دیں گے تاکہ صحیح طریقے سے عذاب ہو، صحیح طریقے سے عذاب دیا جا سکے، کیونکہ یہ 5-6 فٹ کے انسان نہیں ہوں گے جہنم کے اندر، اتنے لمبے 100 گز کے اور موٹے تازے، تاکہ صحیح عذاب۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی سوکھا سڑا کانگڑی آ جائے، اس کو تو مارتے بھی مزہ نہیں آتا، کہتے یار کیا ہڈیاں چبھ رہی ہیں، اس کو کیا ماریں گے؟ ہاں کوئی تکڑا موٹا تو لپڑ مارتے مزہ آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجودوں کو بڑھا دیں گے، اب ان کے اوپر یہ عذاب طاری کریں گے کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ مر پائیں گے نہ جی پائیں گے اس کیفیت میں۔ اسے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔